اللہ ہماری قوم پر مجموعی طور پر اپنا کرم نازل کرے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی مجھے اجازت دیں گے کہ ایام فاطمیہ کی نسبت کو یاد رکھوں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے۔ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں اس دروازے کے جلنے کا ہے جہاں نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ کون سا دروازہ ہے یہ؟ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آن سینہی کے مخزن اسرار بود، کہ سزاوار آن درو دیوار بود۔ جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا اسے دروازے اور دیوار کے درمیان مسل دیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں۔ ایک مجلس میں امام باقر بیٹھے ہوئے تھے، روتے رہے عزاداروں کے ساتھ، اور جیسے ہی مجلس ختم ہوئی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ انہیں غم دنیا نہ دینا۔ عجیب دعائیں ہیں، رونے والوں کے فضائل بہت ہیں، لیکن جب آپ رو رہے ہو، بہنیں بھی مجلس میں بیٹھی ہیں نا، خواتین بھی ہیں، جب آپ رو رہے ہو اور آپ رو رہے ہوں اور بیوی کو یاد کر رہے ہو تو بس ایک احساس ضرور رہے کہ کہیں برابر سے جناب زہرا کی آواز نہ آ رہی ہو، کہیں قریب سے ہی جناب سکینہ کے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ بڑا دکھ پہنچایا ہے، بڑا دکھ پہنچایا ہے امت نے، بڑا دکھ پہنچایا ہے امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے بڑا دکھ پہنچایا ہے اہل بیت۔ عزادارو آیت اللہ فضل اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ گرا نا بیوی پر، اس میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کا پہلو توڑ ڈالا، اور آواز یہی آتی رہی یا فضہ تو خذینی، اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، جب گریہ بڑھتا ہے تو مجلس میں رحمتیں، برکتیں اور اہل بیت کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ سخت جملے ہیں مگر بغیر پڑھے نہیں پڑھ رہا۔ وہ جو دروازہ بی بی پہ گرا ہے نا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، وہ دروازہ بی بی پہ گرا، بی بی دروازے کے نیچے تھیں، 50 لوگ دروازے پہ پیر رکھ کے گزرے ہیں، مر جائیں اس جملے پر، مقتل کے اس جملے پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گلے میں رسی ڈال کر لے گئے نا، اللہ اکبر، اور سیدہ کو افاقہ ہوا تو پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے، پہلا سوال یہ کیا بتاؤ علی کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، بتاؤ علی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا کہ وہ علی کو لے جا رہے ہیں۔ تو جب بی بی گھر سے باہر آئی ہیں، سیدہ نے ڈیہوڑی سے باہر قدم رکھ کر لے جاتے ہوئے لوگوں کو آواز دی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ ایک دفعہ کہا نہیں سنا، دوسری دفعہ اجرکم اللہ تھکے نہیں، دوسری دفعہ کہا نہیں سنا، تو سنیں گے کیا ہوا؟ حضرت نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو فضا میں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور مسجد نبوی اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ گویا سیدہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے۔ سلام زینب کو بھی تو کیجئے۔ جگہ جگہ چادر مانگتی رہ گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میری بیوی نے جب دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہے، مولا نے آواز دے کر کہا فاطمہ سر سے ردا نہ ہٹانا، فاطمہ سر سے ردا نہ ہٹانا۔ میری بیوی بڑھی ہے اس جانب جہاں مولا کو لے جا رہے تھے۔ شیخ عباس لکھتے ہیں کہ مولا علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، میری بی بی زہرا نے اس پٹکے میں، اس کپڑے میں، اس چادر میں اپنے ہاتھ سے گرفت لی۔ سنیں گے جملہ کتنا سخت ہے۔ بی بی روک رہی ہیں، 10 لوگ کھینچ رہے ہیں،
شیخ عباس لکھتے ہیں بیوی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے، ایک شخص نے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، سیدہ کا ہاتھ چھٹا، علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے اسی طرح گریہ کرنے کا، اس سے زیادہ حق ہے۔ میری بیوی دربار میں گئی ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میری بیوی دربار میں گئی ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے پڑھا کتاب میں کہ بیوی جب دربار میں گئی ہے، چادر سر پہ لی ہے، اور بیوی نے اس دن اپنی چال اپنے بابا جیسی رکھی ہے، کہ بعض نے لکھا ہے کہ ایسے چل رہی تھی جیسے نبی چل رہے ہوں۔ اور جب بیوی دربار میں پہنچی ہیں تو مولا علی کبھی دروازے پر ہوتے تھے، کبھی گلی کے کونے پر ہوتے تھے، کبھی اس گلی کے کونے پہ جاتے تھے، کبھی اس گلی کے کونے پہ، پھر دوڑ کے گھر کی طرف آ جاتے تھے، اور سلمان کو روکا ہوا تھا اپنے پاس۔ سلمان کہتے ہیں مولا آپ گھر میں چلے جائیے۔ فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم میری زہرا کا حال کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بیوی فرماتی ہے جب میں دربار میں پہنچی ہوں، فجلست وعنت، مقتل کا جملہ، سیدہ بیٹھ گئیں اور روئیں۔ جب مولا نے پوچھا نا فاطمہ تم وہاں بیٹھ کے کیوں روئی تھی، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بیٹھ کر روئی ہو، پھر خطبہ تم نے دیا ہے، سنیں گے کیا کہا؟ بیوی نے فرمایا علی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی، مجھے اس بات کا دکھ رہا کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا، اختلاف اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن بعد جب اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دو میں غصے میں تھا، میں نے تمہیں مارا، تو زوجہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے میں آئیں، اپنے آپ پہ قابو نہ پائیں، تو بس اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے، اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزادارو امام حسن مدینی کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، میرے مولا رو رہے ہیں آپ حضرات، مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ رستہ بدل دیتے ہیں؟ فرمانے لگے چھوٹا تھا ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت رو لیا، بڑا گریہ کر لیا، مگر مسلسل ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2 منزلیں اور لوں گا، مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں اس طرح سے کوئی سفر آئندہ لکھا ہے یا نہیں، اگر تاخیر ہو گئی ہو تو معاف کر دیں گے۔ جناب زہرا نے اپنا ایک اور مرثیہ پڑھا ہے، بیوی فرماتی ہیں کہ مجھے دربار میں جانا، وہاں بے احترامی ہونا، یہ سب ایک طرف، لیکن ایک چیز کھائی جاتی ہے، مجھے جھٹلایا گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ کے جملے، مجھے جھٹلایا گیا، مجھے کہا گیا فاطمہ تم صحیح نہیں کہہ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا کوئی تحریر ہے، کوئی ثبوت ہے؟ بس مجلس اس روایت پہ ختم کر دوں گا، رو لیا آپ، کوئی ثبوت ہے؟ تو جناب زہرا نے اپنے بابا کی تحریر پیش کی، نبی کی تحریر پیش کی، تو ایک شخص نے بیوی سے وہ مانگنا چاہی، بیوی نے نہیں دی، تو سنیں گے کیا ہوا؟ مجھ سے بیان نہیں ہوگا، لیکن میں ایک استعارتاً جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب بیوی سے تحریر مانگی جا رہی تھی اور بیوی نہیں دے رہے تھے، تو ایک شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سیدہ سے تحریر لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ میری بیوی زمین سے اپنے بابا کی تحریر بیننے میں لگی رہی۔ کتنی دیر میں بینا ہوگا؟ پاکستان میں خطیب تھے عبدالحسین چانڈیو صاحب، وہ جب مصائب میں یہ پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور پھر ممبر سے مجلس پڑھتے ہوئے اترتے تھے، اسے بینتے تھے، پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو سب روتے ہوئے کہتے تھے چند لمحے لگے۔ تو کہتے تھے جو تم چند لمحے جنہیں کہہ رہے ہو نا، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، بابا یہ آپ کی امت نہیں چاہتی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. ایک سورہ فاتحہ مرحوم محبوب مرزا